نبی فوت ہو گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی. جس نے کہا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں گا جی؟ گردن کاٹ دوں گا. حضرت ابو بکر آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر بیٹھ جاؤ. دیکھا عمر جذبے میں ہے، غصے میں ہے، غم میں ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کیا کہا؟ من کان یعبد منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کو پکارتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سن لو فإن محمد قد مات. محمد رسول اللہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. سب سے پہلے اختلاف ہوا، صحابہ میں اختلاف ہوا. حضرت عمر نے کہا فوت نہیں ہوئے، ابو بکر نے کہا فوت ہوئے. قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. اگر لوگوں نبی فوت ہو جائے، یہ نبی قتل کر دیا جائے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. یہ اختلاف ہوا لیکن پھر ختم ہو گیا. اہل سنت، صحابہ، تابعین، ان کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو کر، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا ظلم نہ کرو، اگر نبی کو فوت مان لیں تو دکانداری کیسے چلے گی بابا؟ پھر ڈگڈگی کیسے بجائیں گے؟ پھر کیسے کہیں گے مولوی ذکریا صاحب؟ ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول نے گرم گرم روٹی نکال کے قبر میں سے پکڑا دی، لے جا. میرے نبی نے تندور کھولا تھا روٹیوں کا، نعوذ باللہ من ذالک. میرے نبی کی اتنی توہین. ایک آیا یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، بڑے ایڈوانس ہو گئے بھائی آج کل کے اہل سنت، پہلے روحوں کو نکال کے بھیج دیتے ہیں. اکیلی روح جا رہی ہے، جسم گنگوں میں پڑا ہے، پھر روح آ گئی، جسم چلا گیا. یہ الگ الگ جاتے ہیں، اکٹھے کر ہی جائیں گی ان کی روحیں. اچھا کہا یا رسول اللہ پہلے روح آتی تھی، اب جسموں کی باری ہے. ہاتھ نکالیے، چومنا چاہتا ہوں. ہاتھ نکلا، یہ اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے. ہاتھ نکلا قبر سے، لوگوں نے چوما. 90,000 کا مجمع دیکھ رہا تھا. آپ کتنے بیٹھے ہو بھائی؟ مان لیتے ہیں 500 بیٹھے ہوں گے. اس قبر سے یہ ہاتھ نکلے گا تو کتنے دیکھیں گے؟ قرب و جوار کے 150 بندے دیکھ لیں گے نا. جس کو 90,000 نے دیکھا، کیا نکلا تھا قبر سے؟ چھوڑو جی. کہتے ہیں مولانا اگر یہ مان لیں نبی فوت ہو گئے تو دکانداری کیسے چلیں گی؟ کیسے جا جا کر سلام پڑھیں گے؟ کیسے جا جا کر امدادیں مانگیں گے؟ تو کہتے ہیں مولوی قاسم نوتوی نے آب حیات کتاب لکھی اور کہا کہ نبی کی حیات ذاتی اور مومنوں کی حیات عرضی. نبی کی حیات ہمارے یہ عقائد میں داخل ہیں، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں. آپ کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، برزخی ہے. مولوی احمد رضا کہتا ہے نبی پر بیویاں پیش ہوتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں. تھانوی کہتا ہے نبی امت کے اعمال کو پڑھتے ہیں، نبی نمازیں پڑھتے ہیں، نبی قرآن پڑھتے ہیں، اور نبی دنیا کی خوراک اپنی قبر میں کھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ دکانداری چلتی رہے، یہ ڈگڈگی بجتی رہے، یہ کھیل چلتا رہے. آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا ایک امام غائب ہے نا، بھاگا ہوا ہے. 5 سال کی عمر میں بھاگ گیا تھا، جنی کی اولاد تھی. وہ قرآن لے کر بھاگ گیا، تابوت سکینہ لے کر بھاگ گیا، عصای موسیٰ لے کر بھاگ گیا، انگوٹھی سلیمان لے کر بھاگ گیا. اب وہ قبر، وہ غار جس میں چھپا ہوا، اس کے باہر کون بیٹھے ہیں؟ اس کے باہر بیٹھے ہیں قاصد. کہ امام صاحب اندر ہے، نذرانے ہمیں دو، ہم اندر پہنچائیں گے. نذرانے ہمیں دو. لوگ دیتے ہیں نذرانے امام صاحب کو، پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اپنے بچوں نے. جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، دربار ہے اجمیری کا بورڈ لگا، داتا کی نیاز کے بکرے ادھر دیے. بکرے داتا کو گئے تمہارے پیٹ میں، داتا کے منہ میں مٹی، تمہارے پیٹ میں بکرے. داتا کو تو منہ مٹی سے بھر گیا بیچارے کا، قبر کے اندر ہے. تمہارے منہ میں بکرے، داتا کی نیاز ادھر، 11ویں والے کی دودھ کی سبیل ادھر، اور پیٹ اپنا بھر رہا ہے. پیٹ اپنا بھر رہا ہے. یہاں بھی کہتے ہیں اگر یہ مان لیں کہ نبی فوت ہو گئے تو پھر دکانداری کیسے چلے گی؟ نہیں، نبی زندہ ہیں، دنیاوی زندگی میں ہے. اب مجھے بتاؤ نعوذ باللہ من ذالک، اگر نبی زندہ تھے تو کیا رسول اللہ زندہ کو صحابہ نے دفن کر دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کی اس سے بڑی کوئی اور توہین؟ وہ صحابہ، نبی رات کو اٹھے، ایک صحابی آیا وضو کا پانی لے کر، مسواک لے کر، طہارت کا پانی لے کر. کہا رات تہجد کے وقت جاگنے والے میری خدمت کے لیے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا آقا ایک سوال کرتا ہوں، جنت میں جہاں آپ کا گھر ہو، آقا دعا کر دو رب مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. وہ صحابہ جو نبی کے حکموں پر اپنی گردنیں کٹواتے تھے، یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں انہوں نے زندہ نبی کو قبر میں دفن کر دیا. حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا انس سے رضی اللہ تعالی عنہما
کہ اے انس میرے بابا کے جسم پر مٹی تو کس دل سے ڈال آیا؟ اگر نبی زندہ ہوتے، اگر نبی باتیں کرتے، اگر نبی فوت نہ ہوئے ہوئے تو پھر کیا صحابہ ان پر مٹی ڈالتے؟ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی ایسے فوت ہو جاؤ، میں آپ کو دفن کر کے دیکھتا ہوں، اسی مولوی پر نا ایک مٹھی بھر کے مٹی کی پھینک دو، وہ کیا کہا مجھ پہ مٹی ڈالتا ہے، میں کوئی مر گیا ہوں؟ تو مطلب ہے مولوی صاحب مٹی اس پہ ڈلتی جو مر جاتا ہے، زندہ اپنے اوپر مٹی ڈلوا سکتا؟ نبی مٹی کے نیچے دفن ہوئے اس لیے ہوئے کہ آپ فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے ماتھے کو چوم کر کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو اللہ نے موت لانی تھی وہ موت آ چکی ہے، 2 موتیں رب آپ پر زندہ جمع نہیں کرے گا۔ آگے چلیے، دکانداری اہل سنت والجماعت سے اختلاف کا ایک اور نقطہ، کرامات اولیاء۔ ہم مانتے ہیں کرامات، صحابہ سے کرامات، ہم مانتے ہیں اولیاء کے ہاتھوں پر، صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کوئی خلاف عادت واقعہ ظاہر کر دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان لگا ہوا، تھوڑا سا کھانا، لیکن لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، 2 صحابی اندھیرے میں جا رہے، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے، لاٹھی روشن ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کرامات ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن آؤ یہ اہل سنت کی بھی کرامات سنتے جائیں۔ کہتے ہیں میرے ایک دوست جو جناب بقیۃ السلف، حجت الخلق، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ کل فی الکل بالکل، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، چشتی، صابری، تھانوی، ثم المکی، نام لینے کے لیے 4 منٹ لگتے ہیں بھائی۔ ان سے بیعت تھے، حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جا رہے تھے، بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے، آگ بوٹ چلتے چلتے ٹکر کھائی، قریب تھی اور ٹکراتی اور غرق ہو جاتی، یا ٹکرا کر پاش ہو جاتی، اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر بتاؤں گا کتنا روشن ہے ضمیر اس کا، کی طرف خیال کیا اور کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کارساز مطلق ہے۔ اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل آیا، تمام لوگوں کو نجات مل گئی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا اور ادھر حضرت نے کہا اپنے مخدوم سے میری کمر دباؤ، درد کرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے دباتے کپڑا مبارک اٹھایا، دیکھا پوری کمر چھلی ہوئی تھی۔ کہا حضور آپ کی کمر سے تو کھال اتری ہوئی ہے، آپ اپنے حجرے سے باہر بھی نہیں نکلے، اپنے حجرے سے باہر بھی بابا انڈر گراؤنڈ سرنگیں کھدی ہوئی ہیں، سیدھی جاتی ہیں بحر احمر پر۔ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ تو گھر سے باہر نہیں نکلے؟ کہا کچھ نہیں، چھوڑو پڑے۔ نہیں حضرت بتاؤ تو صحیح، نہیں چھوڑو، پہلے یہ 5-4 دفعہ چھوڑو ہی کرتے ہیں۔ حضرت میرے گھر بیٹا ہوگا، مجھے کیا پتا؟ حضرت دے دو بیٹا، میں کوئی خدا ہوں؟ حضرت دے دو، اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا۔ پہلے کہہ دیے میں کوئی خدا ہوں، پھر کہتے ہیں جا تجھے بیٹا ہوگا، آئے گا وہ آگے آئے گا، کون بیٹے دیتا ہے؟ اچھا تو آپ تو نکلے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، تو کہنے لگے ابے بھلے آدمی، تیرے سلسلہ قادریہ کا ایک مرید وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، وہ جہاز ٹکرایا، اس نے گریہ زاری کی مجھ سے، میں اس کی گریہ زاری سن کر پریشان ہو گیا، میں گیا جہاز میں کندھا دیتا، جہاز باہر آ گیا، تیرا کندھا سی کرین سی، میں جہاز کو کندھا دے کر اس سے چھل گئی۔ بابا پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ کون سی مچھلی ہوگی جو اتنے بڑے جہاز کو اٹھا کے، شارک مچھلی کی اولاد تھی کیا؟ میں اس کو کندھا دے کر باہر نکل آیا، کسی کو بتانا نہ، کسی کو ذکر نہ کرنا۔ آؤ قرآن کی طرف لوٹائیں۔ مشرکین مکہ جب کشتی ان کی بھور میں پھنس جاتی، لات و منات کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ کس کو چھوڑ کر؟ لات و منات کو چھوڑ کر آسمان کی طرح منہ کر کے اللہ کو پکارتے، اور وہ پکار بھی کیسی ہوتی؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کوئی داتا نہیں، اللہ کوئی معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں، آج کوئی بھی نہیں۔